الرحیم۔ آٹھویں تراویح کے چند اہم نکات۔ آج کی تراویح میں 9ویں پارے کے 15ویں رکوع سے 10ویں پارے کے اختتام تک تلاوت کی گئی۔ یہ تراویح سورہ انفال سے شروع ہوتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر پر تبصرہ فرمایا ہے۔ یہ پہلی جنگ ہے جو کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان 17 رمضان سن 2 ہجری میں بدر کے مقام پر لڑی گئی۔ اس کا پس منظر یہ تھا کہ مدینہ طیبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آ جانے کے بعد مسلمانوں کو ایک مرکز مل گیا تھا۔ پورے عرب سے مسلمان جو وہاں کے قبیلوں میں تھے یہاں آ کر پناہ لے رہے تھے اور مکہ سے بڑی تعداد میں ہجرت کر کے یہاں آئے تھے۔ اس طرح مسلمانوں کی منتشر قوت ایک جگہ جمع ہو گئی تھی اور قریش کے لیے یہ بات سخت ناگوار تھی کہ مسلمان اس طرح ایک بڑی طاقت بن جائیں۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اپنے ایک تجارتی قافلہ کے حفاظت کے بہانے مدینہ پر حملہ آور ہو جائیں اور مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت کا خاتمہ کر دیں۔ ان سنگین حالات میں 17 رمضان کو بدر کے مقام پر مقابلہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ 3 کافروں کے مقابلے میں ایک مسلمان، اور وہ بھی پوری طرح مسلح نہیں، تو خدا کے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے اور انتہائی خشوع و خضوع سے عرض کرنا شروع کیا، اے اللہ، یہ قریش ہیں جو اپنے سامان غرور کے ساتھ آئے ہیں تاکہ تیرے رسول کو جھوٹا ثابت کریں۔ خداوند، بس آ جائے تیری وہ مدد جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ اے اللہ، اگر آج یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر پھر تیری عبادت نہ ہوگی۔ آخرکار خدا کی طرف سے مدد آ گئی اور قریش اپنے سارے اسلحہ اور طاقت کے باوجود ان بے سر و سامان جانثاروں کے ہاتھوں شکست کھا گئے۔ کافروں کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 قیدی بنائے گئے۔ بڑے بڑے سرداروں اور ابو جہل کا خاتمہ ہو گیا اور کافروں کا سارا سامان مال غنیمت کے طور پر مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملک اور اس کے حالات پر تبصرہ فرماتے ہوئے فخر کا اظہار کرنے کے بجائے مسلمانوں کی کمزوریوں کی نشاندہی کی اور بتایا کہ اس فتح میں اللہ کی تائید و نصرت کا کتنا بڑا ہاتھ تھا۔ فرمایا، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، جواب میں اس نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے پے در پہ بھیج رہا ہوں۔ بس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا، اللہ نے انہیں قتل کیا، اور مومنوں کے ہاتھ جو اس کام میں استعمال ہوئے تو یہ اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول کی فرما برداری کرو اور حکم سننے کے بعد اس سے سرتابی نہ کرو۔ اوپر جیسا کہ یہ بات کہی گئی کہ انہیں تم نے قتل نہیں کیا بلکہ انہیں اللہ نے قتل کیا، مسلمان کو اپنی ہر کامیابی کو اللہ کی طرف منسوب کرنی چاہیے، نہ کہ اپنی طرف۔ اگر ہمارا آپ کا کاروبار اچھا چل رہا ہے، یا اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں بہت اچھی صحت دے رکھی ہے، یا اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں نیک اور صالح اولاد دے رکھی ہے، یا اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نیک اور صالح بیوی دے رکھی ہے، تو اس میں ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ بہت ایسے لوگ پڑے ہوئے ہیں جو صحت کے بارے میں بہت زیادہ محتاط رہنے والے ہیں، اولاد کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند رہنے والے ہیں، اپنے کاروبار کے تئیں بہت زیادہ وہ متحرک رہتے ہیں، بہت اچھا حساب کتاب کرتے ہیں اور اچھے انداز میں اپنا کاروبار کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی سب کچھ ویسا نہیں ہو پاتا جیسا وہ چاہتے ہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے اس کا الٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک، ہمیں تو کوشش ہر حال میں اپنی آخری درجے تک کرنی چاہیے ہر معاملے میں۔ کامیابی اور ناکامی یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں کامیابی عطا فرمائی تو ہم یہ نہ کہیں کہ ہم اپنے صحت کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط رہتے ہیں اس لیے بہت صحت مند ہیں۔ نہ جانے کتنے لوگ ایسے پڑے ہوئے ہیں
جو فلٹر پانی کے سوا ایک گھونٹ کبھی اپنے حلق کے نیچے نہیں اتارتے اپنی ساری زندگی میں، مگر اس کے باوجود کینسر جیسے مہلک مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایسا آئے دن ہم اپنی زندگی میں مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ تو اس میں ہمارا اپنے محتاط رویے کا کوئی بہت بڑا رول نہیں ہے، بلکہ اگر اللہ نے ہمیں اچھی صحت دی ہوئی ہے تو یہ اس کا کرم اور احسان ہے۔ ہمیں اپنی اچھی صحت کو کس کی طرف منسوب کرنا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا ہے۔ تو یہ کامیابی باوجود کم ہتھیار ہونے کے، افرادی قوت کم ہونے کے، اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ نصیحت کی کہ یہ جو ہے کامیابی جو ملی یہ تمہاری اپنی کوئی ذاتی خوبی کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ کی مدد کی وجہ سے یہ کامیابی تمہیں عطا ہوئی۔ ہاں، انسان کا اس میں اپنا عمل بہت بڑا دخل ہوتا ہے، عمل کا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا من عامل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، کہ جو بھی بندہ نیک عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، شرط یہ لگائی کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح ہو، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ عمل صالح پر وعدے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے، تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارتے جائیں۔ نتیجہ جو ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر کوئی کامیابی ہمیں مل رہی ہے تو ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اس کو ہم اللہ کی طرف ہی منسوب کریں، اپنی کوشش اور اپنے کمالات کی طرف نہیں۔ اس بات کا ہمیشہ دھیان رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملک اور اس کے حالات پر تبصرہ فرماتے ہوئے فخر کا اظہار کرنے کے بجائے مسلمانوں کی کمزوریوں کی نشاندہی کی اور بتایا کہ اس فتح میں اللہ کی تائید و نصرت کا کتنا بڑا ہاتھ تھا۔ فرمایا جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، جواب میں اس نے فرمایا کہ میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے پے در پہ بھیج رہا ہوں۔ بس حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا، اللہ نے انہیں قتل کیا، اور مومنوں کے ہاتھ جو اس کام میں استعمال ہوئے تو یہ اس لیے تھا کہ اللہ مومنوں کو ایک بہترین آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزار دے۔ ایک بات کا اور دھیان رکھیں، اگر اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں بہترین رزق دیا ہوا ہے اور ہمارے چھوٹے بھائی بہن والدین اور رشتہ دار اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو بعض مرتبہ ہم جو ہے بڑائی میں مبتلا ہو کر جو ہے نا انہیں تانے دینے لگ جاتے ہیں کہ میں کما رہا ہوں تو کھا رہے ہو، میں کما رہا ہوں تو ایسا ہو رہا ہے، میں کما رہا ہوں تو ویسا ہو رہا ہے۔ اس سے ہمیں اپنے آپ کو پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے۔ آپ جیسی محنت کرنے والے، آپ جیسی عقل رکھنے والے نہ جانے کتنے ایسے ہیں جو ایسے ہی گھوم رہے ہیں، کچھ بھی نہیں مل رہا ہے۔ آپ جیسا علم رکھنے والے، آپ جیسی ڈگریاں رکھنے والے نہیں مل رہا ہے۔ سب کچھ ہے، آپ سے بہتر ہے، مگر نہیں مل پا رہا ہے وہ جو آپ کو ملا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہیں رزق دے رہے ہیں۔ کس کی وجہ سے دے رہے ہیں رزق؟ کمزوروں کی وجہ سے رزق دے رہے ہیں، ان کے طفیل میں تمہیں مل رہا ہے، یہ سمجھنا ہے ہم کو۔ اور یہ کہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات کہ کمزوروں کی وجہ سے رزق مل رہا ہے، ان کی وجہ سے ہمارے کھاتے میں اللہ ڈال رہا ہے۔ ہم اگر ان کے اوپر خرچ کر رہے ہیں تو کوئی بہت بڑا احسان نہیں کر رہے ہیں، انہی کی وجہ سے مل رہا ہے۔ گھر میں بوڑھے والدین ہیں، ان کی وجہ سے ہمیں رزق مل رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہماری، ان کی وجہ سے مل رہا ہے۔ بہن بھائی کسی دقت تکلیف مصیبت میں مبتلا ہیں، ان کی وجہ سے ہمیں رزق مل رہا ہے۔ اگر ہم ان کے اوپر خرچ کر رہے ہیں تو اپنی زندگی میں کبھی اپنی زبان پر طعنے نہ لائیں۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جب اس کا رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، یعنی جہاد۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاد کو زندگی سے تعبیر کیا ہے، اور جب تک مسلمانوں نے اس اصول کو اپنائے رکھا تب تک ایک زندہ قوم کی طرح سے دنیا میں موجود رہی۔ آج تو اگر کوئی نام لے لے تو ابھی اگر کسی کو جہادی کہہ دیا جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے گالی دے دی گئی۔ بھائی نماز پڑھنے والے آدمی کو کیا کہا جائے گا؟ نماز پڑھنے والے آدمی کو کیا کہتے ہیں ہم اور آپ؟ نمازی کہتے ہیں نا۔ تو جو لوگ جہاد میں حصہ لیں گے اسے کیا کہا جائے گا؟ جہادی کہا جائے گا۔ مگر بن کیا گیا ہے لفظ یہ؟ اتنا پروپیگنڈا کیا گیا اس الفاظ کے لیے، اتنا پروپیگنڈا کیا گیا کہ آج یہ ہمیں گالی نظر آنے لگا۔
جبکہ یہ لفظ، اس لفظ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے زندگی سے تعبیر دیا ہے کہ اگر اس کو اپنائے رہو گے تو زندہ قوموں کی طرح اس دنیا میں سر اٹھا کر چلو گے، چھوڑ دو گے ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے۔ آج یہ ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے اس عمل کو چھوڑ دینے کی وجہ سے۔ نہ صرف ہم نے چھوڑ دیا بلکہ اس کو کیا سمجھ لیا؟ گالی سمجھ لیا۔ اگر کوئی کہہ دے تو اسے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے مسلمان کہ مجھے جہادی کہہ رہا ہے۔ یہ صرف غلط پروپیگنڈے کی وجہ سے ہوا۔ جو اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، جبکہ اس کا رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، یعنی جہاد، اور بچو اس فتنہ سے جس کی شامت خاص طور پر صرف انہی لوگوں تک محدود نہیں رہے گی جنہوں نے تم میں سے گناہ کیا ہو، اور جان رکھو اللہ سخت سزا بھی دینے والا ہے۔ مکہ کا وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ منکرین حق تمہارے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں یا قتل کر ڈالیں یا جلاوطن کر دیں۔ وہ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر فرما رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے۔ اس وقت وہ یہ بات بھی کہہ رہے تھے کہ خدایا اگر واقعی حق یہ ہے اور تیری طرف سے ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا کوئی اور عذاب لے آ۔ اس وقت تو اللہ ان پر عذاب لانے والا نہیں تھا کیونکہ تم ان میں موجود تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سراپا رحمت ہے۔ اب دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں، وہ لوگ عذاب مانگ رہے ہیں کہ اگر ہم حق پر نہیں ہیں تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو ایسا نہیں ہوگا کیونکہ آپ خود ان میں موجود ہیں۔ عذاب مانگنے والوں کے اوپر عذاب اس لیے ٹال دیا جا رہا ہے ان کے اوپر سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ان میں موجود ہے، کیونکہ تم ان میں موجود تھے۔ یہ اللہ کا قاعدہ نہیں ہے کہ اس سے استغفار کرنے والے موجود ہوں اور ان کو عذاب دے دے، لیکن اب کیوں نہ وہ ان پر عذاب نازل کرے جبکہ وہ مسجد حرام کا راستہ روک رہے ہیں، حالانکہ وہ اس مسجد کے جائز متولی نہیں، اس کے جائز متولی تو صرف اہل تقوی ہی ہو سکتے ہیں۔ اے ایمان والو، ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ فتنہ سے رک جائیں تو اللہ ان کے اعمال دیکھنے والا ہے، اور اگر نہ مانیں تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے اور وہ بہترین مددگار ہے۔ اس موقع پر یہ بھی واضح کیا گیا کہ مال غنیمت حقیقت میں لڑنے والوں کا ذاتی مال نہیں ہے بلکہ اللہ کا انعام ہے، اس لیے اپنی مرضی سے اس کے مالک مت بنو۔ چنانچہ اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، باقی 4 حصے جنگ میں حصہ لینے والوں کے لیے ہیں۔ اے ایمان لانے والو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کی یہ سنت ہے کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی۔ اللہ کی یہ سنت ہے، دھیان سے اس بات کو سنیں اور اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ اللہ کی یہ سنت ہے کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل لیتی، یعنی دی ہوئی نعمت اللہ تبارک تعالیٰ کبھی بھی اس قوم سے نہیں چھینتا جب تک قوم اپنے اعمال کو خراب نہیں کر لیتی ہے۔ صاف سیدھے الفاظ میں ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب قوموں کے اعمال خراب ہوتے ہیں تو پھر نعمتیں چھن جاتی ہیں، وہ کسی بھی طرح کی نعمت ہو سکتی ہے۔ اللہ کی یہ سنت ہے کہ وہ کسی نعمت کو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی۔ جن کافر قوموں سے معاہدہ ہو ان کے متعلق فرمایا، اگر کسی قوم سے تمہیں خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کا معاہدہ اعلانیہ اس کے آگے پھینک دو، یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے
زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے مہیا کر رکھو، تاکہ اس کے ذریعے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے دشمنوں کو خوف زدہ کر دو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا بدل تمہاری طرف پلٹایا جائے گا اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ ہوگا، اور اگر دشمن صلح و سلامتی کی طرف مائل ہو تو تم بھی اس کے لیے آمادہ ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہوں تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے، وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے۔ تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دل نہ جوڑ سکتے تھے، مگر وہ اللہ ہے جس نے ان کے دل جوڑے، یقیناً وہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے اور تمہارے ماننے والوں کے لیے اللہ کافی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مومنوں کو جنگ پر ابھارو، اگر تم میں سے 20 آدمی صابر ہوں تو 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر 100 آدمی ایسے ہوں تو حق کے مخالفوں میں سے 1000 آدمیوں پر بھاری ہوں گے۔ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جد و جہد کی اور جنہوں نے انہیں پناہ دی اور ان کی مدد کی، وہی سچے مومن ہیں۔ ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے اور تمہارے ساتھ مل کر دین کے قیام کی جد و جہد کرنے لگے، وہ بھی تم میں شامل ہیں۔ سورہ انفال کے بعد سورہ توبہ ہے۔ اس سورہ میں پہلے ان تمام مشرکین سے برات کا اعلان کیا جنہوں نے پہلے تو امن و صلح کے معاہدے کیے تھے مگر پھر ان کی خلاف ورزی کر کے توڑ دیے۔ جنہوں نے معاہدے قائم رکھے تھے ان کے متعلق یہ اعلان فرمایا کہ مدت پوری ہو جانے کے بعد یہ معاہدے بھی ختم کر دیے جائیں، اور ان سب سے اس وقت تک جنگ جاری رہے گی جب تک اسلام قبول نہ کر لیں۔ اہل کتاب کے متعلق بھی اعلان فرمایا کہ ان سے بھی جنگ کرو یہاں تک کہ یہ تمہاری ماتحتی قبول کر لیں اور تمہیں جزیہ ادا کرنے کے پابند ہو جائیں۔ اس کے بعد تفصیل کے ساتھ منافقین کی خبر لی اور ان کے بارے میں ہدایت کی کہ ان کا سختی سے محاسبہ کیا جائے اور ان کے ساتھ کوئی نرمی نہ برتی جائے۔ یہاں پر ایک غلط فہمی یہ بھی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے، تو یہ جو جملہ یہاں پر آیا کہ ان سب سے اس وقت تک جنگ جاری رہے گی جب تک اسلام قبول نہ کر لیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو جبراً ان سے اسلام قبول کروایا جاتا تھا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ 3 شرطیں رکھی جاتی تھیں، یا تو اسلام قبول کر لیں، یا تو جو ہے جزیہ ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں یعنی ٹیکس دینے کے لیے، یا تو پھر جو ہے جہاد کے لیے تیار ہو جائیں۔ جبراً اسلام قبول نہیں کروایا جاتا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود سورہ بقرہ میں اس بات کا اعلان کیا کہ دین کے معاملے میں کوئی جبر ہے ہی نہیں، لا اکراہ فی الدین، جو دین اختیار کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن حکم جو ہے یہ اللہ کا چلے گا۔ حکمرانی جو ہے یہ کس کی چلے گی؟ اللہ کے بندوں پر اللہ کا حکم چلے گا۔ غلاموں کی طرح سے جو ہے اللہ کے بندوں کو اس دنیا میں نہیں رکھنا ہے۔ تو جب کہیں اسلام غالب آتا تھا تو غیر مسلموں کے لیے جو اصول اور طریقے قرآن نے بتلائے ہیں وہ طریقے ان پر نافذ کر دیے جاتے تھے۔ اصل مقصد یہ رہتا تھا کہ اللہ کے بندوں پر کس کا حکم چلے؟ اللہ کا حکم چلے۔ بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لانا یہ مقصد ہوتا تھا۔ بے انتہا جبر ہوتا تھا اور دوسری قومیں جو ہے قوموں پر کیا کرتی تھیں۔ جب اسلام وہاں جاتا تھا تو پھر وہ لوگ ایک قسم کا سکون محسوس کرتے تھے۔ غیر مسلم قومیں سکون محسوس کرتی تھیں۔ تاریخ کا اگر ہم مطالعہ کریں تو بہت بے شمار شہر ایسے ہیں جہاں مسلمانوں کے پہنچنے سے پہلے ہی ان کا انتظار کیا جاتا تھا، اور وہ پہنچتے تھے تو شہر ان کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ عوام ان کا انتظار کرتی تھی، یعنی اپنے بادشاہوں کے ظلم و جبر تلے وہ بالکل پسی ہوئی رہتی تھی۔ خوشیاں مناتے تھے لوگ کہ آ گئے، یہ نجات دہندہ ہیں یہ لوگ، تو شہروں کو حوالے کر دیتے تھے۔
ان سے جبر نہیں کیا جاتا تھا کہ آپ اسلام قبول کر لیں، ہاں اسلام کے اخلاق سے متاثر ہو کر وہ اسلام قبول کر لیتے تھے۔ اس کے بعد تفصیل کے ساتھ منافقین کی خبر لی اور ان کے بارے میں ہدایت کی کہ ان کا سختی سے محاسبہ کیا جائے اور ان کے ساتھ کوئی نرمی نہ برتی جائے، یہاں تک کہ یا تو سچے مسلمان بن جائیں یا پھر مشرکین اور اہل کتاب میں سے جن کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے ان کے انجام میں شریک ہو جائیں۔ گویا اس موقع پر ان تینوں گروہوں کے بارے میں جو اس وقت مسلمانوں کے کھلے یا چھپے دشمن تھے، واضح پالیسی کا اعلان کر دیا گیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں، عزیز و اقارب، تمہاری دولت جو تم نے کما رکھے ہیں، تمہارے کاروبار جس کی مندی کا ڈر رہتا ہے، تمہارے من پسند گھر تم کو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیارے ہیں، تو خدا کی راہ میں جہاد کرنے سے یہ چیزیں زیادہ عزیز ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ فرما دے۔ اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اللہ فیصلہ فرما دے کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر یہ چیزیں تمہیں عزیز ہیں تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ یہ اصل اشارہ ہے یہ۔ اے ایمان والو، اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ لوگوں کا مال غلط طریقے سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ جو لوگ سونے چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اسے خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ پارے کے اختتام میں فرمایا کفار اور منافقین سے جہاد کرو اور ان پر سخت بن جاؤ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ان میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے نوازا تو ہم خوب صدقہ کریں گے اور خوب نیکیاں کرنے والوں میں سے ہوں گے، مگر جب اللہ نے اپنا فضل عطا فرمایا تو وہ اس میں بخیل بن بیٹھے اور برگشتہ ہو کر منہ موڑ لیا۔ اس کی پاداش میں اللہ نے ان کے دلوں میں قیامت تک کے لیے نفاق جما دیا۔ اسی سورہ میں زکوٰۃ کے مصارف مقرر کیے گئے جو 8 ہیں: غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، نظام زکوٰۃ کے کارکنوں کے لیے، تالیف قلب کے لیے، غلاموں کی آزادی کے لیے، قرض داروں کی مدد کے لیے، خدا کی راہ میں اور مسافروں کے لیے۔ جہاد کے سلسلے میں کمزوروں، بیماروں اور ان لوگوں کو رخصت عطا کی گئی جنہیں خرچ کرنے کی استطاعت نہیں، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے سچے خیر خواہ ہیں۔ اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ کی ناراضی تو ان پر ہے جو رخصت مانگتے ہیں حالانکہ وہ مالدار ہیں۔ یہ لوگ خانہ نشین عورتوں کے ساتھ بیٹھنے پر راضی ہوئے تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اب یہ اس حقیقت کو سمجھنے سے محروم ہو گئے ہیں کہ ان کی اس روش کا اللہ کے یہاں کیا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ 8ویں تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔